دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کراچی میں موجود ٹینکر مافیا۔ کراچی جس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جس میں زندگی دن بدن مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے، مسائل کا ایک طوفان ہے۔ بدقسمتی سے جب ووٹ کی باری آتی ہے تو سب سیاسی جماعتیں اس پر اپنا حق جتاتی ہیں۔ لیکن جب مسائل کے حل کی بات آتی ہے تو سب ایک دوسرے کو قربانی کا بکرا بناتی ہے۔ کراچی میں حکمرانوں کی صورتحال ویسی ہی ہے جیسے ایک بچھو سے کسی نے پوچھا، بھائی آپ کا حکمران کون ہے؟ بچھو نے جواب دیا، جس کی دم پہ ہاتھ لگاؤ گے وہی ہمارا حکمران ہے، یعنی جس کو بھی ٹچ کرو گے وہ ڈنگ مارے گا۔ کراچی میں ٹینکر مافیا ایک یا دو دن میں نہیں بنے، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے جو آج ہم درجہ بدرجہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کر دیں۔ دوستو کراچی میں پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ دریائے سندھ سے جڑی انجیر جھیل ہے، جس میں بلوچستان سے شروع ہونے والا دریائے حب بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اس کا زیادہ تر انحصار بارشوں پر ہے، لیکن پچھلے 30 سال سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کی پیشن گوئی بھی ایک چیلنج بن چکی ہے، تو اس غیر تسلسل کی وجہ سے پانی کی فراہمی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کراچی کی آبادی 1970 میں 35 لاکھ، 1980 میں 50 لاکھ، جبکہ 2023 میں 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ اس کی بڑی وجہ کے پی کے اور بلوچستان میں فوجی آپریشن ہونے کی وجہ سے آنے والے مہاجرین اور افغانستان سے ضیاء کے دور میں آنے والے پناہ گزیر شامل ہیں۔ لیکن کراچی میں پانی کا نظام 40-50 لاکھ لوگوں کا بوجھ اٹھانے کی سکت رکھتا تھا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس سارے بوجھ کو اب برداشت نہ کر پا رہا۔ اس سے پہلے جو تھوڑے بہت پانی کی کمی کے مسائل جن کچھ علاقوں میں تھے، ان کو پورا کرنے کے لیے کراچی میونسپل نے 1970 میں پرائیویٹ شعبے کے ساتھ مل کر ٹینکرز کے ذریعے پانی فراہم کرنا شروع کیا۔ اس پانی کی فراہمی گورنمنٹ کے طے شدہ ریٹس پر کی جاتی تھی، لیکن 1980 کی دہائی میں آبادی کے شدید اضافے کی وجہ سے یہ سسٹم بھی پانی پورا نہ کر سکا۔ اب یہاں پر پرائیویٹ ٹینکر مافیا کے لیے سپیس کریٹ ہو گئی اور اس کاروبار میں پروفٹ بھی بہت تھا، اور حکومت بھی کوئی اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے سنجیدہ نہیں تھی۔ لیکن اب یہ ٹینکر مافیا اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کی کمائی کا حصہ ہر طاقتور حلقے تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے خلاف کمپلینٹ وغیرہ کرے تو ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رنگی پائلٹ پروجیکٹ کی پروین رحمان بار بار بتاتی رہی کہ واٹر اور لینڈ مافیا کی پیوستگی شہر کو نقصان پہنچاتی ہے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اکتوبر 2022 کو فرقان اختر KWSB کے ایک سپروائزر، جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ انلیگل واٹر ہائیڈرنٹس کی نشاندہی کرے، یعنی ایسی جگہ جہاں سے یہ ٹینکر مافیا سرکاری پانی کی لائنوں سے پانی چوری کرتے اور پھر واپس عوام کو فروخت کرتے تھے۔ فرقان نے 7 انلیگل ہائیڈرنٹس کی نشاندہی کی، جن کو لیگل اتھارٹیز کی مدد سے مسمار کر دیا گیا۔ لیکن 1 نومبر 2022 کو جب فرقان اپنے ایک معمول کے گشت سے واپس آ رہے تھے تو انہیں رستے میں روک کر گولی مار دی گئی۔ اس کے بعد KWSB کا کوئی بھی بندہ اس ٹینکر مافیا کے خلاف شکایت درج کروانے سے خوف میں مبتلا ہو جاتا۔ یہی نہیں بلکہ کچھ افسر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے ٹینکر مافیا کے ساتھ ہی مل گئے، کیونکہ انہیں چپ رہنے کی اب رشوت ملنے لگی۔ دسمبر 2016 میں ایک وکیل شہاب اشتو کی پٹیشن پر سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ صاف پانی کی فراہمی پر انکوائری کرے۔ اس کمیشن نے KWSB کے ایگزیکٹو انجینئر ندیم کرمانی کو کرپشن کے الزام میں سسپینڈ کیا، لیکن 1 سال بعد اس کو نہ صرف اپنی پوزیشن پر بحال کر دیا گیا بلکہ KWSB کے وائس چیئرمین کا سٹاف آفیسر بھی مقرر کر دیا گیا۔ فرائیڈے ٹائمز کے ایک آرٹیکل کے مطابق کراچی کی اس وقت پانی کی ضرورت 1200 ملین گیلن پر ڈے ہے، لیکن سپلائی 650 ملین گیلن پر ڈے کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس درمیان والے گیپ کو فل کرنے میں ٹینکر مافیا سامنے آتا ہے۔ ہر روز تقریباً 10,000 ٹینکر چلتے ہیں، ان میں سے کچھ تو لیگل ہیں، لیکن زیادہ تر 30 سے زیادہ انلیگل ہائیڈرنٹس کے ذریعے مین لائن سے پانی چوری کرتے ہیں اور پھر عوام کو بیچتے ہیں۔ جس طرح بجلی کے کنڈے لگا کر چوری کی جاتی ہے، کراچی میں پانی ویسے چوری ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سارے ہائیڈرنٹس انلیگل ہیں، ان میں سے کچھ لیگل ہیں جن کا 2 سال بعد ٹینڈر ہوتا ہے، لیکن ملتا وہ پولیٹیکل اثر و رسوخ والے بندوں کو ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایریا کے ڈی سی اور حکومتی عہدیداروں کا کوٹا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 2015 میں کراچی میں شدید ہیٹ ویو پڑی اور KWSB نے ڈی سی کوٹا مختص کیا، جس کی مد میں مساجد، امام بارگاہوں اور عام عوام کو فری پانی کی فراہمی یقینی بنانا تھی، لیکن بعد میں یہ سندھ حکومت کے لیے ایک ٹول بن گیا۔ اب جس طرح
पहले अपने चेलों को खुश करने के लिए सियासी कोटे में जॉब्स होती थी, वैसे यहाँ पानी को यूज किया गया। डान की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कोटा की मद में तकरीबन 50,000 गैलन पर डे यानी 50 टैंकर पर डे। अगर सिंपल मैथ में एक टैंकर 4,000 में भी जाए तो ये 2 लाख की डेली करप्शन सिर्फ एक डीसी कोटा में है। और जो पॉलिटिकल लीडर्स सीनियर पोजीशन पर हैं उनके लिए कोटा 3 लाख गैलन पर डे यानी 12 लाख रुपीस पर डे के हिसाब से है। अब वो इसको बेचें, अपने स्विमिंग पूल भरें, ये उनकी इमा पर है। अब पानी के रेट्स भी बिजली की तरह हैं, जैसे कमर्शियल मीटर की प्राइस ज्यादा होती है, आम मीटर की प्राइस कम होती है, बट अब आवाम को तो डबल ट्रिपल प्राइस पर पानी मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल प्राइस वाला पानी तो है ही नहीं। लेकिन मजे की बात ये है कि बिलावल हाउस, जरदारी हाउस, सीएम हाउस को ये पानी उस नॉर्मल प्राइस पर फराहम किया जाता है जो आम आदमी के लिए मुख्तस है। कराची के अंदर टैंकर माफिया की पावर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2011 के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बनी। वो बाकायदा हाइड्रेंट्स के मालकान से भट्टा वसूल करते थे और कुछ हाइड्रेंट्स को इनडायरेक्टली चला भी रहे थे। तालिबान ने मुश्ताक मोहम्मद, जो कराची में मुश्ताक टैंकर वाला के नाम से मशहूर था, उसको 2013 में कत्ल कर दिया क्योंकि उसने तालिबान को भत्ता नहीं पे किया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस मसले को हल नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई भी हुकूमत इसको हल इसलिए नहीं करती क्योंकि उसे टैंकर माफिया से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा मिलता है। वो अपने गुंडा टाइप वर्कर्स को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करके खुश रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उनसे अपना काम करवाते हैं। इसका सोल्यूशन KWSB में करप्शन का क्रैकडाउन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट, वाटर रिसाइकलिंग, समंदरी पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और पब्लिक अवेयरनेस के जरिए किया जा सकता है। इसमें कुछ शक नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त दरकार होगा और ये एक स्लो और टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन हमें यहाँ रफ्तार से ज्यादा सिमत को दुरुस्त करना जरूरी है। इसी के साथ आज के लिए आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।